Hello dear students. As you know that we are discussing the ideology and constitution of Pakistan. So اس سلسلے میں آج ہم اپنا ڈسکشن کنٹینیو رکھیں گے and today we are going to discuss the ideology of Pakistan in the light of the sayings of Allama Iqbal and Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. As you know, both of these personalities were the greatest of all time and leaders of the Indian Muslims. یہ دونوں جو ہے ان میں سے ایک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ provided the ideological foundation جس نے ایک تصور دیا، اور دوسرا یعنی قائد اعظم محمد علی جناح اس نے اسی تصور کے اوپر عمل کر کے مسلمانوں کو ایک ریاست آزاد لے کر دے دیا۔ تو آج ہم ان دونوں لیڈرز کو ڈسکس کریں گے کہ انہوں نے آئیڈیالوجی آف پاکستان کو یا آئیڈیالوجی آف اسلام کو کیسے دیکھا ہے، کیسے ایکسپلین کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں آج ہم پہلے ڈسکس کریں گے علامہ اقبال کو۔ علامہ اقبال جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑے فلاسفر تھے، پوئٹ تھے، جس نے اپنی شاعری کے ذریعے سے نہ صرف مسلمانوں کی اندر بیداری پیدا کر دی بلکہ ان کو ان کی عظمت رفتہ کے بارے میں بھی بتا دیا، اور وہ مسلمانوں کو فیوچر کے بارے میں یعنی مستقبل کے بارے میں بھی خبردار کرتے رہے۔ وہ ایک بہت بڑے ویژنری لیڈر تھے جس نے مستقبل کو وہ فورسی کر سکتے تھے، وہ فورکاسٹنگ کر سکتے تھے کہ آگے آنے والا دور کیسا ہوگا اور اس کے لیے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس نے اپنی ان خیالات کا اظہار مختلف مواقع پہ اپنے شعر و شاعری کے ذریعے سے بھی کی ہے، اور ایک اس کا بہت مشہور کتاب دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام ہے، جو کہ پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑا پاپولر کتاب اب آج تک بھی ہے، آج تک ریلیونٹ ہے، جس کو دنیا کے مختلف یونیورسٹیز کے اندر اسپیشلی فلاسفی کے ڈپارٹمنٹس کے اندر اس کو پڑھایا جاتا ہے اور اس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال جو تھے، اس کا جو مسلم امہ کا کنسپٹ تھا وہ اس کے بہت بڑے ایڈوکیٹ تھے، بہت بڑے داعی تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان جو ہے یہ ایک الگ قوم ہے اور یہ پوری عالمگیر جو کمیونٹی ہے، ایک برادری ہے، اس کا حصہ ہے۔ یعنی وہ ہندوستان کے اندر بے شک رہتے ہیں، لیکن وہ ہندوستان کے باقی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک قوم نہیں بناتے، بلکہ ان سے الگ ہو کر یہ پوری ایک عالمگیر امہ جو ہے، ایک مسلمانوں کی جو کمیونٹی ہے جس کو ہم امت کہتے ہیں، امہ کہتے ہیں، اس کا حصہ ہے۔ اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال نے ٹیریٹوریل جو نیشنلزم ہے یا جو علاقائی نیشنلزم ہے اس کو مسترد کر دیا، اور اس کی بجائے اس نے اسلامک آئیڈینٹی کے اوپر فوکس کیا یا ایمفسس دیا۔ یعنی اس نے یہ کہا کہ جو مسلمان ہے یہ ایک عالمگیر کمیونٹی کا حصہ ہے، اور یہ کسی ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے اندر خود کو باندھ کر ایک الگ قوم نہیں کہلا سکتے، بلکہ یہ اس سے آگے ہے۔ تو علامہ اقبال کی جو سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے وہ ہے 1930 کے خطبہ الہ آباد کے موقع پہ، جو الگ ریاست کا اس نے تصور دیا تھا۔ اپنی تقریر میں اس نے کہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کی جو یہ مستقبل ہے یا ان کی جو ڈیسٹنی ہے وہ یہی ہے کہ ان کو ایک الگ ریاست جو ہے یہ بنا لینا چاہیے۔ تو علامہ اقبال جو ہے اس نے جو سپریٹ ریاست کا یا الگ ریاست کا تصور پیش کیا، اس کو بھی کسی خاص یعنی وطن اور اس کے کانسیپٹ میں نہیں کہا، کیونکہ وہ اس قسم کے کانسیپٹ کے بڑے سخت ناقد رہے ہیں۔ جیسے کہ وہ اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے، جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ یعنی وہ مذہب کو زیادہ امپورٹنس دے رہا ہے، اور وطنیت کو یا قومیت کو یعنی جیوگرافیکل نیشنلزم کو وہ ریجیکٹ کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو وطن کا کنسیپٹ ہے کہ آپ مذہب سے نکل کر وطن کے اندر خود کو محدود کر کے ایک قوم ڈکلیئر کر دیتے ہیں، تو یہ بڑا خطرناک قسم کا ٹرینڈ ہے، اور مذہب کے مطلب اس کے جو ہے یہ ایک اگینسٹ ایک کانسیپٹ کے طور پہ اس نے اس کو دیکھا ہے۔ He advocated for a community based on shared faith rather than race or territory۔ مطلب مسلمانوں کے درمیان جو
فیتھ ہے یعنی جو عقیدہ ہے اس کی بنیاد پہ یہ مسلمانوں کو ایک قوم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، انسٹیڈ کہ وہ ریس کی بنیاد پہ یا کسی جغرافیکل لوکیلٹی کی بنیاد پہ یا کسی جغرافیکل یونٹ کی بنیاد پہ خود کو ایک الگ قوم جو ہے وہ ڈکلیئر کرا دے۔ اور جس طرح ریس کو وہ ریجیکٹ کرتا ہے اور فیتھ کو بنیاد بناتا ہے، تو اسی کو اس نے اپنے ایک دوسرے شعر میں اس کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ وہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستاں ہمارا، مسلم ہے ہم وطن کے سارا جہاں ہمارا۔ مطلب پوری دنیا کو وہ مسلمانوں کے لیے ایک ریاست یا ایک ملک کے طور پہ دیکھتے ہیں، اور اس سے ظاہر ہے کہ وہ جب فیتھ کی بنیاد پہ ہوگا تو یہ پاسبل ہوگا، جب ریشلزم کی بنیاد پہ ہوگا، جب جیوگرافی کی بنیاد کے اوپر ہوگا تو پھر اس طریقے سے اس کانسیپٹ کا حصول جو ہے وہ ناممکن ہے۔ تو اس وجہ سے وہ ٹیریٹوریل نیشنلزم کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔